پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کا شکار ہے۔ قومی خزانے میں ڈالر ناپید ہیں، جبکہ پاکستان کو صرف پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹس کے لیے اپنے درآمدی بل کا 1/4 حصہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں پاکستان $7.5 ارب سے زائد کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کر چکا ہے۔ گویا اس سال ہماری پیٹرولیم امپورٹس $20 ارب سے تجاوز کر جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ بالآخر شہباز حکومت سستے داموں روس سے تیل کی خریداری کا متلاشی ہے۔ پاکستان میں یہ بات ہم کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ عمران خان دور حکومت میں یہ بات ہوئی تھی، اور اب اس پر ایک پہلی پریکٹیکل جو ہے انیشیٹو ہوئی ہے، اور اس ممکنہ اقدام سے ایک مدھم سی جھلک نظر آ رہی ہے کہ روس سے سستا خام تیل خریدنے کے حوالے سے شاید پاکستان کی بچت ہو جائے۔ اور بہرحال اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک وفد وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی سربراہی میں اس وقت ماسکو میں ہے، جہاں روس سے سستے داموں خام تیل کی خریداری اور اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے پر مذاکرات کی بات چیت ہو رہی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں، کوئی ٹھوس اس سے صورتحال بنی ہے یا نہیں، لیکن اگر مثال کے طور پہ ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان کو کروڑوں ڈالرز کی بچت ہو سکتی ہے، اگر واقعی یہ ممکن ہو سکے۔ مگر بہت دور ہے ابھی یہ سفر، اور یہ بہت لمبا ہے، پیچیدہ معاملہ ہے۔ پاکستان نے روس سے کبھی تیل نہیں خریدا ہے، اور پھر روس سے تیل کی خریداری کے لیے پاکستان کو مطلوبہ روسی روبل کی ضرورت ہوگی۔ بہت اس حوالے سے مسائل بھی ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حل ہے یا نہیں، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسامہ قریشی، آئل اور ریفائنریز امور کے ماہر ہیں، اور سینرجی کو ریفائنریز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہیں جناب اسامہ قریشی ہمارے ساتھ۔ اسامہ سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین کو کہ ہماری جو آئل امپورٹس ہیں یہ کہاں کہاں سے ہوتی ہیں، بنیادی طور پہ کن ممالک سے، ہماری کیا ڈسٹریبیوشن کیا ہے، کانفیگریشن کیا ہے؟ تھینک یو کامل بھائی۔ دیکھیں، پاکستان میں 5 تو ریفائنریز ہیں جو لوکل پروڈکشن کرتی ہیں، اور کروڈ آئل جو زیادہ تر سورس ہوتا ہے وہ گلف کنٹریز سے ہی سورس ہوتا ہے۔ ایڈنوک سے آتا ہے، ارامکو سے آتا ہے، یا جو بھی ہے زیادہ تر گلف سے ہی آتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، امپورٹ ہماری کروڈ آئل بھی ہوتا ہے جو ہم لوکل پروسیس کرتے ہیں ریفائنریز میں، اور فنش پروڈکٹ بھی امپورٹ ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر گلف سے ہی آتا ہے۔ تو ہمارا کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ریشو کیا ہے، کتنا ہم ریفائنڈ لاتے ہیں اور کتنا کروڈ لاتے ہیں؟ تو آپ کو دیکھیں، لاسٹ ایئر کے نمبرز میں آپ کو دیتا ہوں، تقریباً 23.7 ملین ٹنز کی کنزمپشن ہوئی ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی، جس میں سے 53% ہم نے لوکلی ریفائن کیا ہے، جو کروڈ ہم امپورٹ کر کے لائے اور اس کو ریفائن کیا، یا کروڈ جو ہم نے لوکل کروڈ کی بھی کوئی 12 سے 15% جو ہے وہ ہماری کھپت ہوتی ہے، جو لوکل انڈیجنس کروڈ ہے۔ اینڈ 53% پروڈکٹ ریفائنریز نے دی، اور 47% پروڈکٹ جو ہے وہ ہماری امپورٹ ہے، تقریباً آدھا کا سلسلہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کروڈ آتا ہے یہ تو ہمارے ہاں سے مڈل ایسٹ سے آتا ہے، کویت سے آتا ہے، سعودی عرب سے آتا ہے، پرہیپس عراق سے آتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ریفائنریز ہوتی ہیں ٹیکنیکلی دنیا کے جن ممالک سے بھی کروڈ جہاں سے نکلتا ہے ان کو ریفائن کرنے کی صلاحیت ان کے پاس ہوتی ہے، یا اگر ہم اسٹریٹ میں آپ سے پوچھوں کہ جو روسی کروڈ ہے جو بھی اس کی جو کمپوزیشن ہے، کیا ہم لوگ ہماری ریفائنریز بآسانی اس کو ریفائن کر سکتی ہیں؟ دیکھیں کامل بھائی، کروڈ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ہر فیلڈ کا ڈفرینٹ اسپیکس ہوتے ہیں اس کے۔ سو اب رشیا میں بھی کئی طرح کے کروڈ ہوتے ہیں، 18-20 طرح کے کروڈ ہوتے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنا انالیسس بتایا تھا، ابھی گورنمنٹ نے تمام ریفائنریز کو لکھا تھا، تو ہماری ریفائنری کے ٹیکنیکل لوگوں نے بھی ایویلویٹ کیا تھا، تو انہوں نے تقریباً 13 کے قریب کروڈ کو ایویلویٹ کیا تھا، جو ڈیٹا اویلیبل تھا ان کے پاس، اس کو کروڈ ایسیز کہتے ہیں، جن کی جو کروڈ اسپیسیفکیشن 13 رشیا کے، رشیا کے 13 کروڈس کو انہوں نے دیکھ کے انالائز کیا تھا، تو اس کے اندر سے 7 کروڈ ایسے تھے جن کی ییلڈ بہتر تھی۔ دیکھیں، کروڈ آئل کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ریٹرن کتنا ہے، اس کی ییلڈ کتنی اچھی ہے، اس میں پروڈکٹ ہیوی کروڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر فرنس آئل زیادہ ہوتا ہے، تو فرنس آئل کروڈ سے سستا ہوتا ہے۔ سو وہ کروڈ اگر دیکھنے میں آپ کو، تو کروڈ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ، کہ کروڈ آپ لائٹر کروڈ لے رہے ہیں، جیسے پاکستان کا انڈیجنس کروڈ جو ہے وہ کافی لائٹ ہوتا ہے، وہ سویٹ کروڈ ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ فرنس آئل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی پروڈکٹ سلیٹ بہتر ہوتی ہے۔ سو کروڈ جتنا ہیوی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اس لیے نقصان دہ ہے بیکاز فرنس آئل کی کنزمپشن ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہے، اور فرنس آئل کروڈ کی پرائس سے نیچے ہوتا ہے، سو پروڈکٹ سلیٹ میں اور اوور آل ییلڈ جو ہے وہ مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپیریبل ہے یا ہیوی ہے جو ہم مڈل ایسٹ سے لیتے ہیں؟ دیکھیں، کمپیریبل بالکل ہے، کچھ اچھے کروڈز بھی ہیں وہاں پہ، بہت لائٹر کروڈز بھی ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کون سے کروڈ کا ان کے ساتھ سودا کرتے ہیں، اور اس میں مہارت ہوگی، اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ
اور ان کے پاس اویلیبل کیا ہے آپ کو دینے کے لیے. صحیح ہے, یہ بھی ایک چیز دیکھنے کی ہے. تو ریفائنری ٹیکنیکلی اگر دیکھیں تو موسٹ آف دا ریفائنریز چلانے کے قابل ہوتی ہیں. گویا کہ ایک ٹیکنیکلی اور ایک اصولی طور پہ روسی کروڈ جو ہے ہم لا سکتے ہیں اور اس کو ریفائن کر سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس صلاحیت ہے. اب کتنا بہتر کروڈ لیتے ہیں یہ بہرحال اس کا وہ ہے, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کی اسپیسیفکیشنز کیا ہیں اس کروڈ کی, وہ ٹیکنیکلی وائبل ہیں اس پرٹیکولر ریفائنری کے لیے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو ممالک ہوتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے لحاظ سے ایک تو اوپیک کے ممبر ہوتے ہیں تو ان کی اوپیک کی ریٹس ہوتی ہے, اپنی پرائس ہوتی ہے, ظاہر اوپیک سیٹ کرتی ہے. لیکن جیسے کہ مخصوص حالات ہیں, رشیا کے حالات ہیں یا ایران کے حالات ہیں جو کہ سینکشنز میں ہیں, جو کہ مسائل میں ہیں, جو کہ وہ ہیں, تو وہ اپنی خود پرائس ڈٹرمن کر لیتی ہیں اپنے کسٹمر کے لحاظ سے. یا اور یہ کہ اگر آپ بلک بائر ہیں, آپ ہمیشہ سے ان سے لیتے ہیں تو آپ کو سستا ملے گا. اور کیا یہ ممکن ہے, کیونکہ پاکستان نے کبھی روس سے تیل خریدا نہیں اور پہلی بار جا رہا ہے اور اس کی کوئی خریداری کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے, تو شاید ہمیں اتنا سستا یہ سودا نہ ملے جتنا بھارت کو یا چین کو مل رہا ہے. کیا اس کے امکان ہے؟ اس کے جو دام جو ہے اس کے وہ کیسے؟ دیکھیں کامران بھائی, دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک تو سب سے پہلے ہم نے کروڈ کی اسپیسیفکیشن ڈسکس کر لی کہ وہ کروڈ کس قابل ہے کہ یہاں پہ ریفائن ہو سکے اور اس کی ییلڈ اتنی بہتر ہے کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ریفائنریز کے لیے وائبل ہو جائے. دوسری بات یہ ہے, جہاں تک آپ نے ڈسکاؤنٹ کی بات کی, ہم نے جو نمبرز ابھی تک ڈسکاؤنٹ کے سنے تھے جو انڈیا اور چائنا کو جا رہے تھے وہ 30 to 35% کی باتیں ہو رہی تھیں. تو 30 to 35% is a good discount if the crude is good. اور crude جو ہے وہ اس کی کوالٹی اچھی ہے اور وہ یہاں پہ ریفائنیبل اس کی کوالٹی کے لحاظ سے ہوگا. ایگزیکٹلی. دوسرا کامران بھائی, دو تین چیزیں اور مد نظر رکھنی ہے کہ یہ سورس کیسے ہوگا. دیکھیں گورنمنٹ آئیڈیلی اٹ شوڈ بی اے G2G ڈیل بٹوین گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, اور گورنمنٹ اس کروڈ کو پروکیور کرے, پھر اس کے بعد ان ریفائنریز کو جو ہے وہ دے اس کو پروسیس کرنے کے لیے جو جس کی بھی ٹیکنیکل کیپیبلٹی. آبویسلی آئی کانٹ اسپیک آن بہاف آف ادر ریفائنریز, بٹ یہ ایک چیز ہے. دوسرا اس کا پیمنٹ میکینزم, ایک ڈسکاؤنٹ پیمنٹ میکینزم, بیکاز اگر آپ انڈیویجول کمپنی, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کی ریفائنریز کو اگر ڈائریکٹ امپورٹ کرنے کو کہا جائے گا سو وہ کر پائیں گی, بیکاز کیونکہ ابھی تو LCs ہماری ریگولرلی نہیں کھل رہی ہیں. اچھا, اس کے لیے تو کیا یہ ضروری ہوگا, آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی, کہ روبلز میں ہمیں یہ خریدنا پڑے گا؟ دیکھیں ابھی تک جو باتیں ہی ہم نے سنی ہیں, جیسے آپ نے بھی کہا کافی ہائی لیول, اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنکلوسیو باتیں ابھی تک سامنے نہیں آئیں کہ کیا ہیں. بٹ اس میں اور بھی کرنسیز کی باتیں ہو رہی تھی, کوئی درہمز کی بات کر رہا تھا, کوئی چائنیز یون کی بات کر رہا تھا, تو ابھی کلیئر نہیں ہے. بٹ روبل بھی ارینج کرنے کے لیے آپ کو, دیکھیں میں نے جو تھوڑا بہت دیکھا تھا, رشیا کو ہم کچھ $600-700 ملین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو یا تو کوئی بارٹر ارینجمنٹ ہو یا کچھ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کو جب وہ شروع میں انڈیا نے سپلائیز لی ہیں وہ تو انڈین روپیز میں لی تھی, بیکاز ان کا ٹریڈ جو ہے وہ کافی زیادہ تھا ان کے ساتھ. سو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ وہ پیمنٹ موڈ کیا ہوگا. ہمارے جو معیشت کی صورتحال ہے, ہم تو ڈیفرڈ وغیرہ پیمنٹس پہ بھی آئل لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. روس تو ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تو آئل دے گا نہیں, اور کوئی اس میں مزید جو ہمیں راحتیں حاصل ہیں دوسرے اپنے سپلائز کے حوالے سے وہ تو ہمیں یہاں نہیں ملے گی. دیکھیں رشین کروڈ جو ابھی تک, اگین اٹس آل مارکیٹ انالیسز, یا مارکیٹ میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے وہ دیتے تو ایڈوانس پیمنٹ پہ ہی ہیں. بٹ اگین اٹس اے G2G, اف اٹس اے G2G ارینجمنٹ اور کوئی گارنٹیز ہیں پیچھے کچھ ہے, گورنمنٹ کین نیگوشیٹ اٹ بیٹر. اب تو یہ تو خیر روس کی بات ہو گئی. جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ ریفائنریز کا حال کیا ہے, جو ہمارا کروڈ آ رہا ہے ان کی پیمنٹس, ہماری PSO کی پیمنٹ, ہماری LCs آئل کی, یہ روس تو بعد میں دیکھیں کہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے اس کا کیا حال ہے. دیکھیں کامران صاحب, پیمنٹس وغیرہ تو ہو رہی ہیں, ڈیلیز ہیں, اس کو کچھ ڈیلیز ہوتے ہیں, کچھ دیکھیں میجر ایشو LC کنفرمیشن کا تھا جو کہ ریزالو ہوتا رہتا ہے, کبھی دوبارہ اپیئر ہو جاتا ہے, بٹ فار سم ڈیز دیر آر ڈیلیز. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینکس یہ ڈائریکٹ انڈسٹری کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے وہ آئل کمپنیز ایڈوائزری کاؤنسل, ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں رہتے ہیں. سو مور لیس ایشوز ریزالو ہوتے رہتے ہیں. ابھی پچھلے کوئی 3-4 دن سے پھر تھوڑی پرابلم ہے, بٹ یہ ہم پچھلے کوئی چند مہینے سے دیکھ رہے ہیں. سو پرابلم تو ہے بٹ چل رہی ہے انڈسٹری, اور جیسے تیسے وی آر ایڈجسٹنگ اٹ. چلے اس سے تھوڑا سمجھ میں آیا کہ کیا حالات ہے, اچھے حالات بہرحال نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے